السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 1947 کے یوم آزادی سے لے کر اب تک پاکستان اور بھارت کے مابین ایک تنازع ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس تنازع کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ ناظرین، کشمیر صرف پاکستان اور بھارت کے مابین ہی جھگڑے کی وجہ نہیں، بلکہ یہاں سے نکلنے والے دریا بھی لڑائی کا ایک بڑا سبب ہیں۔ اس کی وجہ پورے خطے کو سیراب کرنے والا پانی ہے، جو کہ برف پوش پہاڑوں سے برف پگھلنے سے وجود میں آتا ہے، جو کہ کشمیر میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، کشمیر کا خطہ پاکستان، بھارت، چین اور نیپال کے درمیان ایک تنازع کی وجہ ہے۔ تاہم آج کل اس کشیدگی کی جانب بھارت اور چین بہت تیزی سے آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس بار اس تنازع کی بڑی وجہ زمین نہیں بلکہ وہ ڈیم ہے جو آئندہ چند سالوں میں چین تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین، اس ڈیم کو دنیا سپر ڈیم کے نام سے جانے گی۔ یہ ڈیم چین اپنے تبت کے علاقے سے گزرنے والے دریا یرلانگ زونگبو پر تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین، اس ڈیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت دنیا میں کسی بھی منصوبے سے زیادہ ہوگی۔ کچھ اندازوں کے مطابق اس کی پیداواری صلاحیت 70,000 میگا واٹ فی گھنٹہ سے بھی زائد ہوگی، جو کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بجلی پیدا کرنے والے 3 گورجس ڈیم سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ ناظرین، 3 گورجس ڈیم بھی چین کے ہی ایک ڈسٹرکٹ ییلینگ میں ہیوبائی کے مقام پر واقع ہے، جو کہ سال 1994 سے 2003 کے درمیانی عرصے میں تعمیر کیا گیا، اور اس ڈیم کی پیداواری صلاحیت 22,500 میگا واٹ ہے۔ سپر ڈیم کے حوالے سے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ترجمان سمجھے جانے والے اخبار گلوبل ٹائمز نے پاور کنسٹرکشن کارپوریشن آف چائنا کے چیئرمین ہانگ زیونگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیا میں اس جیسے منصوبے کی مثال موجود نہیں۔ ناظرین، دریا یرلانگ زونگبو پر چین کی جانب سے ڈیم تعمیر کرنے کے اعلان کے بعد بھارت نے بھی محتاط رویہ اپنایا ہے۔ بھارت نے صرف یہی بیان جاری کیا کہ وہ اس ڈیم کے حوالے سے خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ دریا یرلانگ زونگبو انڈیا میں برہماپترا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ چین کے علاقے تبت سے گزرتا ہوا بھارت میں ہماچل پردیش کے مقام میں داخل ہوتا ہے، جہاں پر اس کا نام یرلانگ زونگبو سے بدل کر برہماپترا رکھ دیا گیا، اور یہ پورے انڈیا میں برہماپترا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس منصوبے کے بارے میں کافی عرصے سے شائع مغیاں ہو رہی تھی، لیکن اب کمیونسٹ پارٹی کے حالیہ اجلاس میں جن منصوبوں کو اگلے 5 برسوں میں مکمل کرنے کی منظوری دی گئی ہے، ان میں یرلانگ زونگبو ڈیم بھی شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اور انڈیا کے مابین پانی کی جنگ اگر چھڑ گئی تو یہ قابو سے باہر ہو سکتی ہے، اور بنگلہ دیش کو اس سے ناقابل گزیر نقصان ہوگا۔ ابھی تک اس ڈیم کے مقام کی تصدیق نہیں کی گئی، البتہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہماچل پردیش کے اوپر اس موڑ پر تعمیر کیا جائے گا جسے گریٹ بینڈ کے طور پر دنیا جانتی ہے۔ ناظرین، اس مقام سے دریا یرلانگ زونگبو ایک تیز چکر کاٹ کر ہماچل پردیش میں داخل ہوتا ہے، جہاں اسے بھارت میں برہماپترا کا نام دے دیا جاتا ہے۔ برہماپترا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کے دریاؤں میں بہنے والے پانی کا 29% حصہ برہماپترا کے دریا سے حاصل ہونے والا پانی ہے، جبکہ بھارت میں پن بجلی کا 40% حصہ برہماپترا کے دریا پر تعمیر کیے جانے والے ڈیم سے حاصل ہوتا ہے۔ انڈیا میں ماہرین ایسے خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ چین کی طرف سے ایک ایسے مقام پر سپر ڈیم کی تعمیر ایسی جگہ پر ہو رہی ہے جو اگر کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو چین کو تو اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا، البتہ بھارت کو اس سے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر پروفیسر برہما چیلنی نے چین کی طرف سے ڈیم کی خبر پر لکھا کہ بھارت کو ہمالیہ میں چین سے زمینی خطرہ ہے، سمندر میں اس کی حدود تجاوز ہو رہی ہے، اور تازہ خبر پانی کی جنگ بھی ایک عظیم جنگ کی یاد دہانی ہے۔ انڈیا اور چین کے مابین پانی کی تقسیم کے حوالے سے کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے، تاہم چین اور انڈیا نے 2002 میں ایک پانی کے بہاؤ کے مکمل ڈیٹے کے شیئر کے لیے ایک معاہدہ کیا، جس معاہدے کے تحت وہ سالانہ ایک دوسرے سے اپنے پانی کے بہاؤ کا ڈیٹا شیئر کیا کرتے تھے۔ تاہم 2017 میں ڈوکلام کے علاقے میں انڈیا اور چین کی فوجوں کے مابین ہونے والی کشیدگی کے باعث چین نے وہ تعاون بھی ختم کر دیا۔ ناظرین، تبت دنیا بھر میں میٹھے پانیوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔
यहाँ سے 10 بڑے دریا بہتے ہیں جس پر افغانستان سے لے کر ویتنام تک 2 ارب سے زائد لوگ انحصار کرتے ہیں۔ دنیا میں موجود پانی صرف 2.5% میٹھا ہے اور اس کا آدھے سے بھی زیادہ حصہ قطبی شمال کی برف میں پھنسا ہوا ہے۔ دنیا میں صنعتی ترقی کی وجہ سے میٹھے پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، تاہم تبت ایک انمول تحفہ ہے۔ تبت سے نکلنے والے 10 بڑے دریاؤں میں ییلو، یانگزی، میکانگ چین کے دریا ہیں، دریائے سندھ پاکستان میں بہتا ہے، ستلج، برہماپترا جو کہ یرلانگ سے نکلتے ہیں وہ انڈیا میں بہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلوین، اروادی یہ میانمار میں بہتے ہیں اور دریائے بھوتی نیپال میں بہتا ہے۔ تاہم چند دریا ان ممالک سے ہوتے ہوئے مزید آگے ممالک تک جاتے ہیں جن میں ویتنام اور بنگلہ دیش بھی شامل ہیں۔ چین کو اپنی بلائی پوزیشن کی وجہ سے میٹھے پانی پر ایسے اجارہ داری حاصل ہے کہ وہ جب چاہے جسے چاہے پانی کی فراہمی روک سکتا ہے۔ چین میں 1990 سے صنعتی ترقی عروج پر ہے اور اس کے شمالی علاقوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے 2002 میں تقریباً $630 بلین کی لاگت سے سالانہ 38 سے 48 ارب کیوبک میٹر پانی کے بہاؤ کو جنوب سے شمالی علاقوں کی جانب موڑنے کا منصوبہ دیا گیا، جس پر چین 60% کام بھی مکمل کر چکا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام منصوبے اس پورے خطے کے لوگوں کو کس نتیجے کی جانب دھکیلیں گے۔ اگر ہم نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ احساس اور اخلاق کا رویہ اپنایا تو یقیناً پورا خطہ خوشحالی سے سراب ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔